احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں. کچھ صحافی میاں نواز شریف کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ چند صحافی سو کالڈ دانشور میاں نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیلسن منڈیلا بن جائیں، اس کی عظمت اختیار کر لیں کہ عمران خان جیل میں ہے، کنوکٹ ہوا ہے، نااہل بھی ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں کہ وہ اور اس کی پارٹی باہر آ جائے اور الیکشن لڑے. میں تو حیران ہوں، نہ انہیں تاریخ کا پتہ ہے، نہ انہیں کسی بات کا پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر لوگ جیلوں میں رہے ہیں. میاں نواز شریف رہا ہے اور 12-13 سال ایگزائل میں بھی رہا اور جیل میں بھی رہا. اس وقت یہ صحافی بالکل نہیں بولے کہ بھئی اس شخص سے زیادتی ہو رہی، جھوٹے مقدمے ہیں. اور جب وہ جیل میں تھا تو یہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چور ہیں، اور منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے وہ یہ کہتا تھا کہ میں تم سے نپٹ لوں گا. حالانکہ نہ پولیٹیکل کوئی اسٹیٹس ایک تھا، کیونکہ میاں نواز شریف سیاسی آدمی ہے، 3 دفعہ پہلے رہ چکا ہوا ہے پرائم منسٹر، اس کے خلاف کرپشن کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. انہوں نے مل کے فسطائی طاقتوں نے، میاں صاحب، مذہبی انتہا پسند ممالک نے اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کے آئے، کیونکہ انہیں یہ چاہیے تھا، اور اس کے آنے سے جو وہ چاہتے تھے وہی ہوا. ہمسایوں سے تعلقات بھی ختم ہوئے، دہشت گردی بھی آئی. ان اینکرز کو نہ تاریخ کا پتہ ہے کہ نیلسن منڈیلا ایسی حکومت نے قید کیا جو نسل پرست تھی، اور یہ گورے اور کالے کا مسئلہ تھا. جو کریڈٹ نیلسن منڈیلا کا ہے وہ دیں. اس وقت اس نے کالوں کے حق میں بات نہیں کی، انہوں نے کہا انسانوں سے زیادتی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہی انہوں نے کی، لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کی، چاہے وہ گورے ہوں چاہے وہ کالے ہوں، وہ بھی ان کو نہیں پچی. انہوں نے اریسٹ کر لیا، وہ جیل میں رہا. بہادری سے اس نے 25 سال جیل کاٹی. اس کا کمرہ ایسا تھا کہ جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا، زمین پہ سوتا تھا، اور سانس لینے کے لیے باہر کی طرف ناک نکال لیتا تھا بعض اوقات. جیل میں ٹی بی ہو گئی. اس نے ایک ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرا دروازہ کھولو، مجھے چرپائی دے دو، مجھے ٹی بی ہو گئی، مجھے ڈاکٹرز دے دو. اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ نکلواؤ؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو جیل میں لوگوں کو بیچتا تھا، ہاں جی، اور کہتا تھا میں انتقام لے رہا ہوں تم لوگوں سے. حالانکہ انتقام بنتا نہیں تھا، کیونکہ نہ اس کی کوئی سوشل لائف تھی نہ پولیٹیکل لائف تھی کہ بھئی تم کاہے کا انتقام لے رہے ہو. اب جب اسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ 4 سال میں ملک ڈبو دیا اس نے، انہوں نے اسے نکالا. اس نکلنے کے بعد میاں صاحب اس نے بہت گالی گلوچ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سیاسی پارٹیوں کو بھی، کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، حتیٰ کہ ملک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے ایسی تقریریں کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سیاسی آدمی ہے. اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں نیلسن منڈیلا کا. ایک طرف نیلسن منڈیلا جو چھوٹے سے کمرے میں رہا اور ٹی بی کا شکار ہوا، ایک طرف یہ اسے عدالتیں، کس کو؟ عمران خان کو، یہ درخواست پہ درخواست دیتا ہے. پولیٹیکل شخصیتیں، ماضی میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے کبھی درخواست بھی نہیں کی. کبھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے B کلاس دے دو. کبھی ولی خان نے نہیں کہا تھا 16 سال قید کاٹ کے کہ مجھے کھانے کو یہ چاہیے. نہ باچا خان کی 38 سال قید، انگریز کی قید 16 سال، نہ اس نے روٹی مانگی مجھے باہر سے یہ فیسلٹی چاہیے. اب حالت یہ ہے کہ اس شخص کو رہا کرواؤ نواز شریف، جس نے تجھے اور تیرے خاندان کو گرفتار کرایا، تیری جائیداد ضبط کرائی، تجھے بیماری کی حالت میں جیلوں میں ڈالا، تیری بیٹی کو جیل میں ڈالا، تیرے بھائی کو جیل میں ڈالا، تیرے بھتیجے کو جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ
کہ تو اپنی پارٹی چھوڑ کے اپنی سیاست چھوڑ کے اس کی سیاست کرو. کائے کی سیاست؟ اسے رہا کرنے کی. اب آپ حیران ہوں گے میاں صاحب، نیلسن منڈیلا اور باتیں کرتے ہیں یہ عمران خان کی. جیل میں ہائی کورٹ کے ججز سے کیا دے رہے ہیں؟ اسے مشین دی ہوئی ہے انہوں نے ایکسرسائز کی جو لاکھوں روپے کی آتی ہے. اسے بیڈ دیا ہوا ہے، اٹیچ باتھ روم دیا ہوا ہے. اسے 6 ڈاکٹرز دیے ہوئے ہیں، اسے 3 نرسیں دی ہوئی ہیں، اسے مشقتی دیا ہوا ہے. میاں صاحب میرا خیال ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ اتنی سہولتیں جس کو ملی ہوں وہ جیل سے نکلے. تو یہ اس لیے درخواستیں ڈالے جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے کہ میں جیل میں رہوں. یہ صنعت کاروں کے بیٹے تھے ہیں جی، پھر بھی زمینوں پہ سوئے. میاں نواز شریف بھی زمین پہ سوتا رہا جب بیمار تھا. اللہ رحم کرے. ڈاکٹروں نے، پاکستانی ڈاکٹروں نے کہا یہ مر جائے گا، اسے باہر بھیجو، اس لیے باہر بھیجا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عیاشی جو جیل میں ہو رہی ہے غریب لوگوں کے پیسوں سے، میاں صاحب یہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں جو اسے مل رہی ہیں جی ایکسرسائز کے لیے اور عیش کرنے کے لیے. دیسی گھی کے مٹن بن رہے ہیں، ہزارہ روپے کی روز کی ہنڈیاں بنتی ہے، مشقتی کھانا بناتا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ مل رہا ہے. تو میاں صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی یہاں ماضی میں تمام لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹیں انہوں نے مشقتیں کاٹیں، زمینوں پہ وہ سوئے، ان کو کھانے کو صحیح نہیں ملتا تھا. تو یہ اتنا کچھ سہولتوں کے باوجود یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ اسے رہا کرو. اس لیے رہا کرو کہ تاکہ وہ یہی کام پھر دوبارہ کرے، تاکہ ہمسایوں سے دوستی ختم کرے، دہشت گردی لائے ملک میں. میں یہ بات بتاؤں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں صحافیوں کو کہ نیلسن منڈیلا جب باہر آئے، بہت عظیم آدمی تھا، جب باہر آئے تو وہ ڈی کلارک، وہ جو نسل پرست حکومت کا سربراہ تھا، اس کے ساتھ ایک مصالحتی کمیشن بنا. اس کمیشن نے یہ طے کیا کہ جی یہ جس وقت اس کی حکومت ختم ہوگی تو جتنے بنیادی حقوق کے خلاف کام کیے ہوئے ہیں اس میں مقدمے قائم نہیں ہوں گے. انہوں نے ایگری کر لیا، کسی قسم کا انتقام نہیں لیا جائے گا، وہ بھی انہوں نے ایگری کر لیا. اور ملک میں عام معافی کا اعلان کیا جائے گا. اب ان شرائط کے مانے بغیر نسل پرست فسطائی حکومت کا خاتمہ تو پھر ہی ممکن تھا نا. پھر ہوا، مذاکرات ہوئے. یہاں اس شخص کے کہتے ہیں کہ منڈیلا بن جاؤ میاں نواز شریف کو، جو تجھے کہتا ہے میں نے تیرے سے ہاتھ نہیں ملانے، تو چور ہے اور تو اپنی سیاست چھوڑ کے اس کو رہا کرا. یہ میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ نیلسن منڈیلا اسمبلی میں اٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ میں نیلسن منڈیلا ان تمام ڈی کلارک اور اس کی پارٹی، اس کے ساتھیوں کو معافی دیتا ہوں. جیسے ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہو، وہ اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ اس کے پاس یہ اختیار تھا. سارا کچھ کام جو ہوا ہے یہ مذاکرات کے نتیجے میں ہوا ہے. جہاں پر بنیادی حقوق کا مسئلہ ہو، جمہوریت کا مسئلہ ہو، مذاکرات کا مسئلہ ہو، وہاں پر کوئی شخص اٹھ کے دوسرے کو معافی نہیں دے سکتا، چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ یہ عدالتوں کو بھی کہیں کہ بھائی یہ اخراجات غریب ملک کے جہاں پر 51% غربت کی لکیر کے نتیجے لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اس کے اوپر روز کے ہزاروں روپے جیل میں خرچ ہو رہے ہیں. یہ جیل مینول کے خلاف ہے. تو اس لیے انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی تم جیل میں ہو، وہاں باہر ثابت کرو کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے ایمبولینسز کو آگ نہیں لگائی، میں نے لوگوں کو نہیں مارا، یہ قتل عام نہیں کیا، میں نے نوجوانوں کو پولیس سے اور فوج کے ساتھ نہیں لڑوایا، میں نے وہاں پر فوج میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے یہاں پر دہشت گرد آباد نہیں کیے. میرا مطلب ہے کہ انہیں یہ کہیں کہ وہ آ کے اپنی صفائی دے. اس طرح سے یہ اور وہ مل کے دونوں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بہت ٹھیک کیا انہوں نے، اور ٹھیک کیا اور اسے رہا کراؤ
تاکہ وہ باہر نکلتے ہی پھر یہی کام کرے تاکہ جو ملک تھوڑا بہت بچ گیا ہے ہاں جی اس سے بھی ہم فارغ ہو جائیں. احسان وہیں صاحب، جو لوگ میاں نواز شریف کو نیلسن منڈیلا بننے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ عمران خان کو کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ وہ نیلسن منڈیلا بنے، اور جس طریقے سے نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی، جرت سے، بہادری سے، بغیر کسی سہولت کے، اس طرح سے وہ جیل کاٹے؟ ایگری کرتا ہوں میاں صاحب آپ سے. انہیں یہ بھی مشورہ دے کہ نیلسن منڈیلا نے تو چاند فٹ کے کمرے میں 25 سال گزارے اور ٹی وی خریدی. اس کو یہ مشورہ دے کہ بھائی عظمت یہ ہوتی ہے، سیاست یہ ہوتی ہے، بیسک رائٹس یہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے لڑائی. ایک تو یہ بات آپ نے کہی بالکل درست ہے کہ انہیں کہنا چاہیے اس کو کہ بھائی یہ آپ پہ الزام ہے جی، اب حوصلے سے بیٹھو، لوگوں کا مال نہ کھاؤ. اب باہر بھی لوگوں کا مال کھاتے رہے، اندر بھی لوگوں کا مال کھا رہے ہیں.